بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے وجہتن ایک سمت ہے، ہوا وہ مولیہا اس کی طرف منہ پھیرنے والا ہے، فاستبقوا الخیرات پس سبقت لے جاؤ تم نیکیوں میں، اینما تکونو جہاں کہیں ہوگے تم، یاتی لے آئے گا بکم تم کو اللہ تعالی جمیعاً اکٹھا ایک ساتھ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے، جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے تو تم نیکیوں میں آگے نکل جاؤ۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اکٹھا کر لائے گا، بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اور اس سے قبل جو آیت مبارکہ گزری ان میں قبلہ کی تبدیلی کے بارے میں ان کی آیت مبارکہ میں ذکر آیا، تو اس آیت میں تبدیلی قبلہ کی ایک اور حکمت بیان کی گئی کہ ہر امت کے لیے ایک قبلہ مقرر ہے۔ تو جب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک امت ہے اور سب سے افضل امت ہے، تو ان کے خصوصی امتیاز کے لیے ان کا قبلہ دوسروں سے جداگانہ بنایا گیا، اور اس میں خصوصیت یہ ہے کہ ان کا یہ قبلہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ اور اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ فاستبقوا الخیرات کہ تم نیکیوں میں سبقت حاصل کرو، آگے نکل جاؤ۔ اس آیت میں یہ بڑی ہی پیاری بات سمجھائی گئی کہ مال و دولت، عہدہ، منصب، شہرت و مقبولیت اور دنیا داری ایسی چیز نہیں کہ اس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کیا جائے، بلکہ یہ سب تو آزمائش اور محض دنیاوی زندگی کی زینت اور دھوکے کا سامان اور فنا ہونے والی کمائی ہے، جبکہ باقی رہنے والی اور مقابلے کے قابل چیز تو اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی اطاعت، جنت اور اس کی رضا ہے، کہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے بار بار بلایا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی سیرت کو دیکھا جائے تو وہ نیکیوں میں مقابلے اور سبقت لے جانے والے بکثرت ایسے اعمال اور ایسے واقعات گزرتے ہیں، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک میں گھر کا آدھا مال اللہ کے راستے میں دے دیا، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے گھر کا سارا سامان اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا۔ اسی طرح صحابہ کرام میں باپ اور بیٹے میں جہاد میں شرکت کے لیے آپس میں بحث ہوتی، ہر کوئی کہتا کہ میں شرکت کروں گا، تم گھر رہو گے، حتیٰ کہ معذور صحابہ بھی اللہ کے راستے میں شہادت کے لیے بے قرار رہتے تھے۔ غربت اور بے کسی کی وجہ سے راہ خدا میں سفر نہ کر سکنے والے روتے تھے۔ یعنی یہ انداز تھا صحابہ کا کہ نیکیوں میں جو آگے بڑھنا چاہتے تھے، سبقت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اگر ایک صحابی آدھی رات عبادت کرتا ہے تو دوسرا صحابی پوری رات عبادت کرتا ہے۔ ایک صحابی اگر تہائی قرآن کی تلاوت کرتا تو دوسرا آدھے قرآن کی۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں بھی نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی توفیق اور جذبہ عطا فرمائے۔ اور اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اکٹھا کر لائے گا۔ یعنی اے مسلمانوں اور اہل کتاب، تم جہاں کہیں بھی ہوگے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سب کو اکٹھا کر لے گا، اور وہ اطاعت گزار بندوں کو ثواب دے گا اور نافرمانوں کو عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، تو وہ مخلوق کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے،
اطاعت گزاروں کو ثواب دینے اور سزا کے مستحق لوگوں کو عذاب دینے پر بھی قادر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ وَمِنْ واو اور من منا سے، حیث جہاں، خرجت آپ نکلے، فولی تو آپ پھیر لیں، وجہ کا اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ اور بے شک وہ البتہ حق ہے، من ربک تمہارے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ اے حبیب تم جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور بے شک یہ یقیناً تمہارے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خواہ کسی شہر سے سفر کے لیے نکلیں، بہرحال نماز میں اپنا منہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف کریں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور جہاں سے آپ نکلیں، فولی پس پھیر لیں اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ اور جہاں کہیں ما کنتم تم ہو، فولو تو پھیرو تم، وجوہکم اپنے چہرے کو، شطرہ اس کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف، لِأَلَّا تاکہ نہ ہو، یکونا نہ ہو، للناس لوگوں کے لیے، علیکم حجہ تم پر کوئی حجت دلیل، الا الذین مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، منہم ان سے، فلا تخشوہم پس نہ ڈرو تم، واخشونی اور ڈرو تم مجھ سے، ولیتم نعمتی علیکم ولیتم اور تاکہ پوری کر دوں میں نعمتی اپنی نعمت کو، علیکم تمہارے اوپر، ولعلکم تہتدون یہ امید کرتے ہوئے کہ تم ہدایت پاؤ۔ اور اے حبیب تم جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو، تاکہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے، مگر جو ان میں سے ناانصافی کریں تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر مکمل کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ دوسرے سپارے کے اس رکوع میں 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، کما جیسا کہ ارسلنا بھیجا ہم نے، فیکم تم میں، رسول ایک رسول، منکم تم میں سے، یتلو تلاوت کرتا ہے، علیکم تم پر، آیاتنا ہماری آیتوں کی، ویزکیکم اور پاک کرتا ہے تمہیں، ویعلمکم اور سکھاتا ہے تمہیں، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، ویعلمکم اور سکھاتا ہے تمہیں، ما لم تکونوا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔
جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں۔ خانہ کعبہ کی تبدیلی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی۔ اب اس سے بھی بڑی نعمت یعنی حضور پر نور شافع و منشور احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑی جو نعمت ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ذکر کیا۔ جیسے خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت ہے، ایسے ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت ہے۔ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کا نتیجہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس تعمیر کے بعد کی دعا کا ثمرہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سب سے بڑی جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ سکھاتے ہیں، سب کچھ لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر کھڑے ہوئے تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو مخلوق کی ابتدائے پیدائش کی خبریں دینے لگے، حتیٰ کہ یہاں تک بیان کیا کہ جنتی لوگ اپنی منزلوں میں پہنچ گئے اور جہنمی اپنی منزلوں میں، جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا، یعنی تمام کائنات کی خبریں ارشاد فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول و فعل میں وہ علم و حکمت ہے کہ دنیا آج تک وہ تمام علم و حکمت معلوم نہیں کر سکی۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ فا اس کا مطلب ہے پس، اذکرو یاد کرو تم یا ذکر کرو تم، نی میرا، اذکرکم میں یاد کروں گا تمہیں، واشکروا لی اور شکر کرو تم میرا، ولا تکفرون اور نہ شکری نہ کرو، اور تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ کائنات کی سب سے بڑی نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے بعد اب ذکر الہی اور نعمت الہی پر شکر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہاں پر ذکر کی بات آئی تو ذکر تین طرح کا ہوتا ہے: زبان سے ذکر کرنا، قلبی یعنی دل سے ذکر، اور اعضائے بدن کے ساتھ۔ زبانی ذکر میں تسبیح و تقدیس، حمد و ثنا، توبہ، استغفار، خطبہ، دعا اور نیکی کی دعوت وغیرہ یہ زبانی ذکر میں شامل ہیں۔ اور قلبی ذکر میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھنا، اس کی عظمت و کبریائی اور اس کی عظیم قدرت کے دلائل میں غور کرنا داخل ہے، یہ ہے قلبی ذکر۔ اور علماء کا شرعی مسائل میں غور کرنا بھی اسی چیز میں آتا ہے کہ یہ قلبی ذکر ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اعضائے بدن کے ذکر سے مراد ہے کہ اپنے اعضاء سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے، بلکہ اپنے اعضاء کو اطاعت الہی کے کاموں میں استعمال کیا جائے۔ ذکر کے بے شمار فضائل ہیں، ان میں سے چند حدیث مبارکہ کا جو خلاصہ ہے کہ ذکر کرنے کا فائدہ کیا ہے وہ اختصار سے مرض کر دیتا ہوں۔ حدیث مبارکہ کا جو مفہوم ہے، فرمایا گیا کہ اللہ کا ذکر ایمان کامل کی نشانی ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ ذکر اللہ دنیا و آخرت کی ہر بھلائی پانے کا ذریعہ ہے۔ پھر فرمایا ذکر الہی عذاب الہی سے نجات دلانے والا ہے۔ فرمایا ذکر کرنے والے قیامت کے دن بلند درجے میں ہوں گے۔ اسی طرح فرمایا کہ ذکر کے حلقے جنت کی کیاریاں ہیں۔
اسی طرح حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ذکر کرنے والوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور رحمت سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ شب قدر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کو حضرت جبریل علیہ السلام دعائیں دیتے ہیں۔ ذکر کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھنے والا کبھی بھی محروم نہیں رہتا، اسے بھی اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے سے شیطان دل سے ہٹ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، اور اللہ کے ذکر سے دل کی صفائی ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں حدیث مبارکہ سے بیان کی گئی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی تعریف بیان کی۔ پھر فرمایا کہ وشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو۔ تو شکر کا مطلب ہے کہ کسی کے احسان و نعمت کی وجہ سے زبان، دل یا اعضاء کے ساتھ اس کی تعظیم کی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں، کہ میرا شکر کرنا بھی تو تیری ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تو نے یہ جان لیا کہ ہر نعمت میری طرف سے ہے اور اس پر راضی رہا، تو فرمایا یہ شکر ادا کرنا ہے، اسی کو شکر ادا کرنا کہتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں فرمایا گیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے بلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کی عمر دراز کرتا ہے اور انہیں شکر کا الہام فرماتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ یا ایھا الذین، اے ایمان والو، استعینوا، مدد چاہو، بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ صبر کا مطلب ہے کہ نفس کو اس چیز پر روکنا کہ جس پر رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو، یا نفس کو اس چیز سے باز رکھنا جس سے رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہے۔ یعنی اپنے آپ کو اس چیز سے روکنا کہ جس پر شریعت تقاضا کرتی ہے کہ اب تم رک جاؤ، عقل تقاضا کرتی ہے کہ اب یہاں پہ رک جانا چاہیے، تو فرمایا یہ ہے صبر۔ صبر کے بے شمار فضائل ہیں، قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے اقوال میں صبر کے بے پناہ فضائل بیان کیے گئے ہیں، لہذا ان میں سے چند ایک عرض کر دیتا ہوں کہ جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرنے والے کو اس کے عمل سے اچھا اجر ملے گا۔ اسی طرح جو صبر کرتا ہے تو فرمایا صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ صبر کرنے والوں کی جزا دیکھ کر قیامت کے دن لوگ جو ہیں حیران ہو جائیں گے، حسرت کریں گے۔ جو لوگ دنیا میں صبر کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں جزا عطا فرمائے گا۔ صبر کرنے والے رب کریم عز و جل کی طرف سے درود، ہدایت اور رحمت حاصل کرتے ہیں۔ صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں۔ صبر جو ہے آدھا ایمان ہے، اور اسی طرح فرمایا کہ صبر جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ پھر فرمایا صبر کرنے والے کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور فرمایا صبر ہر بھلائی کی کنجی ہے، ہر بھلائی کی کنجی صبر ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔
ولا تقولوا اور نہ کہو تم لمن یقتلوا اس کے لیے جو قتل کیے جائیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اموات مردے بل احیاء بلکہ احیاء زندہ ہیں ولیکن اور لیکن لا تشعرون تم نہیں سمجھتے اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اس آیت مبارکہ میں شہداء کے فضائل کو بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو میرے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں فرمایا کہ وہ زندہ ہیں لیکن اے انسان تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ پھر اسی طرح فرمایا گیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ فرمایا جو اللہ کے راہ میں شہید کیے جائیں ہر کس انہیں مردہ خیال نہ کرنا انہیں مردہ نہ سمجھنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور ضرور آزمائیں گے ہم تمہیں بِشَيْءٍ کسی چیز کے ساتھ مِّنَ الْخَوْف خوف سے والجوع بھوک سے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور مال کی کمی کی وجہ سے والانفس اور جانوں کی کمی والثمرات اور پھلوں کی کمی کی وجہ سے ہم تمہیں آزمائیں گے وبشر الصابرین اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں خوف سے بھی آزما سکتا ہے بھوک سے بھی آزما سکتا ہے مال کی کمی کی وجہ سے آزما سکتا ہے تمہاری اپنی جان کی وجہ سے آزما سکتا ہے تمہیں پھلوں کی کمی کی وجہ سے آزمایا جائے گا لیکن فرمایا گیا وبشر الصابرین جس کو آزمایا گیا پھر وہ ثابت قدم رہا اس نے صبر کر لیا تو فرمایا صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے اور وہ خوشخبری جنت کی خوشخبری ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ الذین وہ لوگ اذا جب اصابتهم پہنچے ان کو مصیبت کوئی مصیبت قال وہ کہتے ہیں انا للہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں وانا الیہ راجعون اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری دی گئی اور اس آیت میں یہ بتایا کہ صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ ہی کے مملوک اور اس کے بندے ہیں کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں اور ہمارے ساتھ جو چاہے کرے اور آخرت میں ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور یہاں پر جو الفاظ ذکر کیے گئے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون اس کے بے شمار فضائل ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ بجھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عرض کی گئی کیا یہ بھی مصیبت ہے تو ارشاد فرمایا جی ہاں اور ہر وہ چیز جو مومن کو اذیت دے وہ اس کے لیے مصیبت ہے اور اس پر اجر ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا رحمت الہی کا سبب ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو ایک ایسی چیز دی گئی ہے جو پہلی امتوں میں سے کسی کو نہیں دی گئی اور وہ چیز مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان مرد یا عورت پر کوئی مصیبت پہنچے اور وہ اسے یاد کر لے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہے اگرچہ
مصیبت کا زمانہ دراز ہو گیا ہو یعنی لمبا ہو گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر نیا ثواب عطا فرماتا ہے اور ویسا ہی ثواب دیتا ہے جیسا اس دن ثواب دیا تھا جس دن یہ مصیبت میں مبتلا تھا۔ یعنی کوئی مسلمان اگر مصیبت میں مبتلا ہو تو وہ اسے چاہیے کہ یہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس پر اللہ تعالیٰ اسے جو ہے بہت ہی زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت نصیب فرمائے اور پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔